بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہائپر تھائرائڈزم اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ۔ ہائپر تھائرائڈزم یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ایسی ڈیزیز ہے، ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس جو T3 اور T4 ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ باڈی میں کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو فنکشن جو اس کا نارمل فنکشن تھا، اب پہلے اگر اس کا نارمل فنکشن تھا باڈی کا ٹمپریچر کو زیادہ کرنا، ہارٹ ریٹ زیادہ کرنا، گروتھ کو انہانس کرنا، CNS برین کی فارمیشن کرنا، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ جب T3 T4 زیادہ ہو گیا، اب یہ اپنا نارمل فنکشن سے بھی یہ کیا کرے گا؟ کام زیادہ کرے گا، لائک ہارٹ ریٹ کو مزید انکریز کرے گا۔ پہلے باڈی ویٹ کو اگر لاس کر رہا تھا، اب تھوڑا لاس کر رہا تھا نا، اب بہت زیادہ لاس کرے گا۔ سویٹنگ کو اگر پہلے یہ کاز کر رہا تھا، اب سویٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس کنڈیشن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہائپر تھائرائڈزم، جس میں ہمارے پاس تھائروکسین ہارمونز جو ہیں وہ T3 اور T4 بہت زیادہ ریلیز ہوتے ہیں۔ اور اس کی اب ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس ہائپر تھائرائڈزم کی کنڈیشن جو اس کا کاز ہے وہ ہے کیا؟ کس وجہ سے یہ ہائپر تھائرائڈزم ہوتی ہے؟ تو ہائپر تھائرائڈزم کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تھائروٹوکسیکوسس۔ تھائروٹوکسیکوسس، کیونکہ یہ نارمل اماؤنٹ سے جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے۔ اس کی کاز کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس گریو ڈیزیز، دوسرا ہے تھائرائڈ اڈینوما۔ گریو ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے؟ گریو ڈیزیز یہ ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارے باڈی میں تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ باڈی میں ہمارے پاس یہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں، تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ اینٹی باڈیز۔ یہ اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں؟ میمک کرتی ہیں، کس کے ایکشن کو میمک کرتی ہیں، کس کے ایکشن کو کاپی کرتی ہیں؟ TSH، تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون۔ ہمارے پاس جو پچیٹری گلینڈ کے اس انٹیریئر لوب سے جو کیا آتا تھا؟ TSH، تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، اور یہ TSH جا کے سگنل دیتا تھا تھائرائڈ گلینڈ کو کہ T3 T4 ریلیز کرو۔ اب اس TSH تو یہ تو نارمل ریلیز ہو رہا تھا، نارمل کام تھا اس کا، لیکن اب اس TSH کی طرح ایک اور چیز کام کر رہی ہے، وہ ہے تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ اینٹی باڈیز۔ یہ اینٹی باڈیز اس TSH کی طرح کام کرے گی اور آ کے TSH کے ریسپٹرز پہ، تھائرائڈ گلینڈ کے ریسپٹرز پہ ایکٹ کرے گی، اور تھائرائڈ گلینڈ سے زیادہ سے زیادہ کیا ریلیز کروائے گی؟ زیادہ سے زیادہ T3 اور T4 کی پریپریشن اور اس کا ریلیز کروائے گی، تو باڈی میں T3 اور T4 کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ دوسرا جو کاز ہے وہ ہے تھائرائڈ اڈینوما۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اڈینوما، اس میں ہمارے پاس تھائرائڈ گلینڈ کا ٹیومر ہو جاتا ہے، ٹیومر کی وجہ سے T3 اور T4 جو ہے وہ زیادہ باڈی میں زیادہ ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی دو مین کازز ہیں۔ اب ہم ہائپر تھائرائڈزم کے سائنز اور سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ اس کے سائن اور سمٹمز کیا ہے۔ باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ T3 ویسے T4 ویسے بھی تو باڈی کا ٹمپریچر زیادہ کرتے تھے، لیکن اب نارملی جو ہے وہ باڈی کا ٹمپریچر یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سویٹنگ کو زیادہ کرتے ہیں، باڈی پرسپائریشن جو وہ سویٹنگ زیادہ ہو، کیونکہ باڈی میں T3 T4 کیا کرتے ہیں؟ میٹابولزم کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ جب زیادہ اماؤنٹ میں یہ سیکریٹ ہوگا تو باڈی میں میٹابولزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور بہت سارے میٹابولائٹس بنیں گے، تو میٹابولائٹس کیا کرتے ہیں؟ ویزو ڈائلیشن، تو ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے سویٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ ویٹ کو ڈکریز کرتا ہے۔ T3 T4 ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں یہ میٹابولزم کرتا ہے نا، کیٹابولزم کرتا ہے، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی کیٹابولزم کرتا ہے۔ تو جب فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے، جب اس کی زیادہ اماؤنٹ میں یہ ریلیز ہوگا تو زیادہ بریک ڈاؤن کرے گا، تو باڈی کا ویٹ ڈکریز ہو جائے گا۔ ڈائریا کاز کرتا ہے T3 T4، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیرسٹالسس کرواتا ہے نا، نارملی اماؤنٹ میں یہ نارمل پیرسٹالسس کرواتا ہے، لیکن جب یہ زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے تو پیرسٹالسس جو JT کی موومنٹ ہے، پیرسٹالسس یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا ہو جاتا ہے۔ فوڈ جو ہے، فوڈ کی ابزارپشن صحیح سے نہیں ہوتی، جلدی جو ہے وہ JT سے ہمارا جو فوڈ ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسل ویکنس ہوتی ہے۔ مسل ویکنس کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ T3 T4 میٹابولزم کرتے ہیں نا، کیٹابولزم میں یہ کرتے ہیں کہ یہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن اینابولزم میں جو میٹابولزم کی ٹائپ ہے، اینابولزم میں یہ پروٹین کی فارمیشن کرتا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت زیادہ بن رہا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ جب بہت زیادہ بن رہے T3 T4، یہ ساتھ میں پروٹین کی بھی بریک ڈاؤن سٹارٹ کرے گا۔ جب پروٹین بریک ڈاؤن ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ اسکیلیٹل مسلز میں ہمارے پاس ساری کی ساری کیا ایک پروٹینز ہے، ایکٹن، مایوسن، کولیجن، یہ ساری پروٹینز ہیں۔ جب اس کی بھی بریک ڈاؤن سٹارٹ ہوگی تو بندے کیا ہوگا؟ مسل ویکنس ہو جائے گی۔ ایگزوفتھیلمیا اس کے سائن اور سمٹمز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئیز کے ارد گرد جو آربٹ ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سویل ہو جاتے ہیں، پفی۔ بندے کی جو آئیز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پفی سی ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ اس کی آنکھوں کے ارد گرد پانی جمع ہوتا ہے، ایڈیما، جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایڈیما۔
ایڈیما کاز ہوتا ہے ٹیشو سویلنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے فلوئڈ ایکومولیشن ہوتی ہے، تو بندے کی آئیز جو ہے وہ پفی پفی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایگزوفتھیلمی اگر سویئر ہو جائے، زیادہ سویلنگ ہو جائے تو بندے کو پھر نظر بھی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکی کارڈیا کاز کرتا ہے جب T3 T4 ہائپر تھائرائڈ زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو۔ ویسے بھی یہ ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے، لیکن اس کی جب اماؤنٹ نارملی انکریز ہو جائے تو یہ ہارٹ ریٹ کو بہت زیادہ کرے گا اور ٹیکی کارڈیا کاز کرے گا۔ سسٹولک ہائپر ٹینشن کاز کرتا ہے۔ سسٹولک ہائپر ٹینشن جب ہارٹ جو ہے، ہارٹ کا پری لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ جب ہارٹ کا پری لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ فورس لگا کے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، تو اس کو ہم لوگ سسٹولک ہائپر ٹینشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم یہ تو اس کے سائن اور سمٹمز تھے، اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم لوگ اب اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم کو۔ تو ایک میتھڈ جو ہے وہ اس کا سرجری ہے، دوسرا اس کا ہے کہ اس کی سینتھیسس کو ہی ہم بلاک کرتے، تھرڈ میتھڈ یہ کہ اس کی ریلیز کو ہم لوگ بلاک کر دیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو میتھڈ ہے وہ ہے سرجری۔ سرجری سے ہم لوگ کیا کریں گے، تھائرائڈ گلینڈ کو ہی ریموو کر دیتے ہیں، ایک میتھڈ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہم لوگ آیوڈین 131 ریڈیو ایکٹیو میٹیریل دیں گے، تو یہ جا کے فولیکولر سیلز کے اندر ایکومولیٹ کرے گا، تو وہاں پہ جا کے اس کی فولیکولر سیلز کی تھائرائڈ گلینڈ کی کیا کرے گا، ڈسٹرکشن کرے گا۔ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ جب ریموو کریں گے اور ڈسٹرکشن کریں گے آیوڈین 131 سے، تو کیا ہوگا، تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ اب ہماری باڈی میں T3 T4 جو ہے وہ نہیں بنے گا نا، تو اس کنڈیشن کو پھر ہم لوگ کیسے ٹریٹ کریں گے، لیوو تھائروکسن دے کے۔ پھر ہم لوگ ایگزوجینیسلی ہم لوگ کیا یوز کریں گے، T4 ایگزوجینیس T4 یوز کریں گے، لیوو تھائروکسن، اس کنڈیشن کو پھر ٹریٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا جو میتھڈ ہے، ہم لوگ بلاک کریں گے ریلیز کو اور بلاک کریں گے سینتھیسس کو، وہ کیسے، تھائیو امائڈس ہمارے پاس ڈرگز ہیں، تھائیو امائڈس جو ہمارے پاس ڈرگ ہیں، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا ہائپر تھائرائڈزم کی جو کنڈیشن ہے، اگر اس میں ایک یہ وہ بھی ہے ڈائگنوزز میں ہم لوگ یہ چیز بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس TSH کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم میں۔ کیونکہ T3 T4 زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر فیڈ بیک میکانزم سے پیچوٹری گلینڈ ہائپوتھیلمس کو میسج ملتا ہے کہ TSH کی ریلیز کو کم کرو، تو باڈی میں بلڈ میں ہمیں TSH جو ہے وہ بہت کم ملے گا۔ تھائیوامائڈز میں ہمارے پاس کون سی ڈرگز ہیں، تھائیوامائڈز میں ہمارے پاس دو ڈرگز ہیں، ایک ہے پروپائل تھائیویوریسل، دوسرا ہے میتھیمازول۔ دوسری کون سی ڈرگز ہیں، میتھیمازول، یہ دو ڈرگز کیا ہیں، تھائیوامائڈز۔ اب یہ جو دو ڈرگز ہیں یہ کرتی کیا ہیں، اس کا ایکشن کیا ہے، میکانزم آف ایکشن کی طرف ہم لوگ اس کے آتے ہیں۔ پروپائل تھائیوریسل اور میتھیمازول، یہ ان دونوں کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے، نمبر 1 یہ کیا کرتی ہیں، آکسیڈیشن کو انہیبٹ کرتی ہے۔ آکسیڈیشن کا پروسیس کہاں پہ ہوتا تھا ہمارے پاس یہاں پہ جب آیوڈائڈ اندر آتا تھا، کہاں پہ، فولیکولر سیل میں آیوڈائڈ اندر آتا تھا، تو اس آیوڈائڈ کی واپس ہم لوگ کیا کرتے تھے، آکسیڈیشن ود دی ہیلپ آف پر آکسیڈیز، تو اس کے بعد یہ آیوڈین جو ہے اندر فولیکولر ایکٹیویٹی میں انٹر ہوتا تھا نا۔ تو اب یہ پروپائل تھائیوریسل اور میتھیمازول کیا کریں گے، اس پر آکسیڈیز کو انہیبٹ کریں گے، تو آیوڈین میں جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا اور فولیکولر ایکٹیویٹی کے اندر نہیں جائے گا، تھائروگلوبولن کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے گا، تو اس کی ٹائروسین کی آیوڈینیشن نہیں ہوگی، تو ہمارے پاس T3 اور T4 جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ ایک یہ میکانزم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کیا کرتا ہے، کپلنگ نہیں ہونے دیتا، کپلنگ کو سٹاپ کر دیتا ہے۔ کپلنگ یہ کہاں پہ ہوتا تھا، جب ہمارے پاس فولیکولر کیوٹی میں MIT اور DIT مونو آئیڈوٹائروسین اور ڈائی آئیڈوٹائروسین بنتے تھے، تو ان کی کمبینیشن سے ہمارے پاس T3 بنتا، اور DIT کی کمبینیشن سے ہمارے پاس T4 بنتا۔ تو یہ جب یہ والا کپلنگ کا پروسیس یہ کون انہیبٹ کرے گا، پروپائل تھائیوریسل اور میتھیمازول۔ تو جب کپلنگ نہیں ہوگی تو T3 اور T4 نہیں بنے گا، تو یہ ریلیز بھی نہیں ہوگا، تو اس طرح کیا ہوگا، T3 T4 کا اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ اس کا میکانزم آف ایکشن ہے۔ تھرڈ جو اس کا میکانزم آف ایکشن ہے وہ یہ کہ پیریفرل کنورژن کو یہ بلاک کر دیتا ہے۔ پیریفرل کنورژن کیا چیز ہے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب T4 اور T3 ریلیز ہو جاتے ہیں، تو T4 میں نے کیا کہا تھا، T4 جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ 90% ہوتی ہے، اور T3 جو ہے وہ 10% ہمارے پاس بنتا ہے، اور T3 زیادہ پوٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو T4۔ تو یہ جو T4 ہے یہ پیریفرل، اس کی کیا ہو جاتی ہے، پیریفرل کنورژن، باڈی میں یہ پھر کہاں کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے، T3 میں، اس کو بولتے ہیں پیریفرل کنورژن۔ اور یہاں پہ جو انزائم ہے وہ ہے ڈی
डी आयोडीनेज ये क्या करता है, इसमें से आयोडीन रिमूव करके इसको T3 बना देता है और उसके बाद ये T3 अपना एक्शन शो करता है। T3 जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, T4 T3 में कन्वर्ट होगा और T3 जो है वो अपना एक्शन फिर शो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसल जो है वो इस डी आयोडीनेज को ब्लॉक करेगी। जब ये ब्लॉक होगा तो इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं होगी, तो इसका जो T3 जो पोटेंट था तो इसका थोड़ा एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। T4 इतना पोटेंट नहीं है, T3 ज़्यादा पोटेंट है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी वो जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, हम लोग अब इसकी थोड़ी पीके की तरफ आते हैं, मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसल। हम लोग मेथिमाजोल को प्रेफर करते हैं, मेथिमाजोल को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइल थायोरेसल। क्यों? क्योंकि इस मेथिमाजोल की जो हाफ लाइफ है वो जो है वो ज़्यादा है। तो हम जब हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो फिर क्या होता है कि इसकी जो डोज़ है वो हम लोग दिन में 1 मरतबा देते हैं, वंस डेली इसका यूज़ है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है और इसकी मेथिमाजोल की जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो बहुत कम है। तो इस वजह से प्रोपाइल थायोरेसल के निस्बत ये जो है वो हमारे पास एक अच्छी ड्रग है मेथिमाजोल। लेकिन हम लोग प्रोपाइल थायोरेसल को यूज़ करते हैं कब, जब प्रेगनेंसी में इसकी नीड हो। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपाइल थायोरेसल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेथिमाजोल क्या करता है, मेथिमाजोल अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है कि ये टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट हैं इसके। तो टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम लोग फिर इसकी जगह प्रोपाइल थायोरेसल यूज़ करते हैं। तो ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो ये क्या है, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट। इसके अलावा प्रोपाइल थायोरेसल के एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये क्या करता है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी। प्रोपाइल मेथिमाजोल के टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं और प्रोपाइल थायोरेसल की कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है और ग्रेनुलोसाइटोसिस ये इसके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोपाइल थायोरेसल के। नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है आयोडाइड। आयोडाइड क्या करता है, थर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो आयोडाइड है। आयोडाइड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है T3 और T4 के रिलीज़ को। T3 और T4 के रिलीज़ को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। जब भी बॉडी में वैसे क्या होता है, जब आयोडाइड नॉर्मल लेवल में हम लोग लेंगे ना तो क्या होगा, ये मतलब T3 और T4 की फॉर्मेशन करता है। लेकिन आयोडाइड की लेवल जो है अब हमने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो ये क्या होगा, T3 और T4 की रिलीज़ को ये इनहिबिट कर देगा। दूसरा ये क्या करता है, एक तो इसके रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसके रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। दूसरा ये क्या करता है, टायरोसिन की आयोडीनेशन जो है उसको भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होगी तो हमारे पास DIT और MIT नहीं बनेगा और T3 और T4 जो है वो नहीं बनेगा। रिलीज़ को भी इनहिबिट करवाता है और T3 और T4 की फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। कैसे, आयोडाइड की टायरोसिन के आयोडीनेशन को इनहिबिट करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास आयोडाइड की हाई अमाउंट से क्या होगा, आयोडीन की टायरोसिन की आयोडीनेशन नहीं होगी। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। इसको हम लोग वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जब हमारे पास आयोडाइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो टायरोसिन की आयोडीनेशन जो है वो नहीं होती, तो इसको वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग इस डिज़ीज़ को आयोडाइड से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। आयोडाइड को ओरली यूज़ करते हैं। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग इसको ओरली यूज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं यूज़ करते, थोड़े टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है आयोडाइड के, कि ये जो है वो सोर थ्रोट काज करता है। मेटालिक टेस्ट हमें फ़ील होता है, क्योंकि ये ख़ुद भी मेटल है तो मेटालिक टेस्ट हमें जो है वो फ़ील होता है। इसके अलावा ये रैशेस काज करता है, अल्सरेशन ऑफ माउथ का अल्सरेशन काज करता है। माउथ जो है वो उसकी लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और टंग की जो है वो स्वेलिंग काज करता है।
تو یہ اس کے کیا ہیں ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے اس آیوڈائڈ کے۔ ہمارے پاس ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں تھائرائڈ سٹروم۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو T3 اور T4 کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم کی ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے، T3 اور T4 بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ تھائرائڈ سٹروم بولتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہم لوگ پھر ساتھ میں کون سی ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں، بیٹا بلاکرز، کیونکہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے۔ ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں بیٹا بلاکرز، میٹوپرولول اور پروپرانولول یہ ڈرگز ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھائرائڈ سٹروم کی کنڈیشن سے۔ تو اس طرح ہم لوگ ہائپر تھائرائڈزم کو ٹریٹ کرتے ہیں۔